پاکستان پھر اوروں کے کہنے پہ صلح کرے گا، پھر اوروں کے کہنے پہ لڑائی کرے گا بھارت کے ساتھ؟ پاکستان کو ایک مرتبہ پھر زوردار دھمکی دی گئی ہے. وہ کسی نہ کسی طرح بھی چاہتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کلوز ہیں. آپ کو شکست دے کر وہ مذاکرات کے ٹیبل پہ لے کے آ رہا ہے. بھارت کو کشیدگی پاکستان کے وجود سے انڈیا کشمیر کے معاملے میں کم از کم پیچھے نہیں ہٹے گا. ہم کب تک یہ لاچاری رکھیں گے کہ جناب اگلے ہمیں یوز کر رہے ہیں؟ پاکستان ایسا نہیں کرے گا. باقاعدہ اتحاد اکٹھے کیا ہے، کوڈ اس کی ایک ایگزامپل ہے ہمارے سامنے. امریکہ کو پاکستان کی ضرورت اگینسٹ طالبان ہے. اب انڈیا کے لیے ممکن نہ رہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے. آج وہ پوزیشن شاید نہیں رہی ہوئی. آپ انڈیا کی کس حرکت سے خیر کا پہلو نکالنا چاہ رہے ہیں؟ پاکستان انڈیا سے مذاکرات کرے. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا. پوسٹ کرونا نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے. اب پاکستان کو بھی فوکس ہو جانا چاہیے. آپ کی اکانومی نہیں ہے تو آپ کا ڈیفنس نہیں ہے. بائی پولر کی طرف جائے گی دنیا. اللہ تعالیٰ شر میں سے خیر نکالے گا. بالکل. زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانہ گواہ ہے پروگرام میں خوش آمدید. اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں جناب ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی مرزا ایوب بیگ صاحب اور ریسرچ اسکالر تنظیم اسلامی و مرکزی انجمن خدام القرآن جناب رضا الحق صاحب. ناظرین، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی امریکہ میں حکومت تبدیل ہوتی ہے، ایک صدر جاتا ہے دوسرا آتا ہے، تو گلوبلی جو حالات ہیں ان میں تبدیلی واقع ہونے لگتی ہے. ٹرمپ کے دور حکومت میں ہمیں نظر آیا کہ جناب ٹرمپ کی بڑی گہری دوستی بھارت کے ساتھ بھی تھی، بہت گہری دوستی سعودی عرب کے ساتھ بھی تھی، ایران کے حوالے سے دوری تھی، پاکستان کے حوالے سے بھی دوری تھی. اس کی وجہ چائنا کے ساتھ پاکستان کی دوستی بہت بڑا وجہ ہو سکتی ہے. کنٹینمنٹ آف چائنا کی پالیسی بھی امریکہ لے کے چل رہا ہے. لیکن جیسے ہی ٹرمپ گیا ہے تو ٹوٹل چینج تو نہیں آیا، لیکن کچھ چینج ضرور آیا. اب تھوڑا سا دوری کا معاملہ نظر آتا ہے سعودی عرب اور امریکہ کا. اور عجیب بات یہ ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بھارت اور پاکستان کے درمیان تناؤ کو کم کیا جائے. یہ چیزیں آپ کے سامنے میڈیا کے ذریعے آ چکی ہیں. آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ایک ایفرٹ ہو رہی ہے اور پھر دوبارہ سے خیر سگالی کی امید کی جا رہی ہے اور کوئی رستے کھولنے کی بات کر رہا ہے، کوئی خطوط آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے پس منظر میں کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، نمبر 1. اور اس پر پاکستانی حکومت، پاکستان کو، پاکستانی عوام کا کیا رد عمل ہونا چاہیے. حالانکہ ساتھ ہی ایک اور واقعہ جو ہوا کہ بنگلہ دیش کے قومی دن کے اوپر مودی کا وہاں پہ آنا اور اس کا بیان 71 کی جنگ کے حوالے سے، جو کہ ہمارے زخموں پر جسے کہتے ہیں نمک چھڑکنے کے مترادف ہے، یہ اپنی جگہ ایک اہم معاملہ ہے. اب یہ دو انڈیا کی مختلف شکلیں سامنے آ رہی ہیں. ایک طرف دوستی کی بات چل رہی ہے، دوسری طرف یہ چیز. تو ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی اس کو. ایوب بیگ صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ عرصہ پہلے تک، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کے سارے دور کے دوران ہی بڑی شدید کشیدگی تھی پاکستان اور بھارت کے معاملات میں، اور اس کی بہت بڑی وجہ یقیناً بھارتی انتہا پسند وزیر اعظم کا ہونا اور بھارتی انتہا پسند جو جماعت ہے وہاں پر اس کا ایک پورا بھارت پہ ایک قبضہ سا لگتا تھا کہ جیسے پورا بھارت ہی جو ہے وہ شدت پسند ہو گیا ہے. اور اچانک جو ہے وہ مذاکراتی خبریں آنے لگ گئیں اور ایل او سی کے حوالے سے بھی کہ وہاں پر بھی کوئی سیز فائر کا معاملہ ہے. یہ کیا نئی صورتحال بن رہی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف صاحب، جہاں تک پاک بھارت کشیدگی کا تعلق ہے، یہ جو ہی ہندوستان تقسیم ہوا اور دو ملک یہ وجود میں آئے یعنی پاکستان اور بھارت، تو یہ کشیدگی اسی وقت سے اس کا آغاز ہو گیا تھا جو آج تک قائم ہے. البتہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس میں بڑا نشیب و فراز آئے. کبھی کشیدگی انتہا کو پہنچ گئی، کبھی کشیدگی بہت کم ہو گئی، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ کشیدگی مکمل طور پر ختم ہو گئی ہوگی. اس میں ایک بات خاص طور پر سمجھ لیجئے کہ پاکستان کو کچھ مسائل کی وجہ سے بھارت سے کشیدگی ہے. ٹھیک ہے. خاص طور پر مسئلہ کشمیر کی وجہ سے پاکستان کو بھارت سے ایک ناراضگی ہے، ایک کشیدگی کی فضا ہے. پاکستان سمجھتا ہے کہ وہ کشمیر میں ظلم کر رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں ان کو حق نہیں دے رہا، حق استصواب رائے نہیں دے رہا. ایک مسئلہ پاکستان پیش کرتا ہے کہ اس وجہ سے بھارت سے ہماری کشیدگی ہے، اور آج کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے اللہ کرے تو پاکستان کی طرف سے کشیدگی ختم ہو جائے گی. لیکن بھارت کا جو کشیدگی کا پاکستان سے مسئلہ ہے نا، وہ بہت مشکل ہے کہ حل ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ بھارت کو کشیدگی پاکستان کے وجود سے ہے. اصل بات یہ کہ پاکستان جو ہے وہ ہند ماتا کو کاٹ کر بنایا گیا ہے. اور آپ دیکھیے، واقعتاً دیکھیے کہ اگر آپ پنجاب کا خاص طور پر دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کیک نہیں کاٹتے، کچھ حصہ ادھر چلا گیا، کچھ حصہ چلا، کوئی نیچرل باؤنڈری نہیں ہے. تو لہٰذا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا تو کشیدگی کا مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا بھارت کی طرف سے. میں بجائے اس کے کہ آپ کے سامنے کشیدگی کی ساری تاریخ رکھوں، ایک وقت لگ جائے گا اس میں سیدھا آ جاتا ہوں. جو یہ جو ایک دم آپ نے کہا کہ مذاکرات شروع ہو گئے، LOC پر سیز فائر ہو گیا وغیرہ. میرے خیال میں جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا ہے ابھی کہ جو ہی امریکہ میں صدر بدلتا ہے، عالمی سطح میں کچھ خارجی طور پر کوئی تبدیلیاں رونما ہونی شروع ہو جاتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو بائیڈن جو ہے، جب یہ باراک اوباما کا نائب صدر تھا تب بھی اس کی یہ پالیسی تھی. وہ چاہتا تھا کہ پاک بھارت جو ہے وہ آپس میں ان کی کشیدگی میں کمی آئے اور یہ امریکہ کے لیے چائنا کے خلاف کام کرے. اس وقت بھی اس کی پالیسی کا یہی حصہ تھا. اس وقت یہ ہے کیونکہ خاص طور پر کہ افغانستان میں جو ٹرمپ نے معاہدہ کیا تھا، افغان امن معاہدہ، اس کی 1 مئی کو اس کی آخری تاریخ آ رہی ہے. امریکن افواج کا وہاں سے انخلاء ہونا ہے. تو یہ رجیم چینج میں جو بائیڈن کی انتظامیہ نے یکلخت کہہ دیا کہ ہم تو اس کی پابندی نہیں کریں گے، ہم اس معاہدے پر نظر ثانی کریں گے. ظاہر ہے حالات کشیدہ ہو گئے خطے میں. افغان طالبان ظاہر ہے اس پر خاموش تو نہیں بیٹھیں گے، یہ تو نہیں کہیں گے اچھا جی آپ نہیں کرتے تو نہ کریں کوئی بات نہیں. ظاہر ہے وہ اب پوری شدت سے اس کا مقابلہ کریں گے. لہٰذا امریکہ کو ضرورت تھی پاکستان کی اسی سطح پر ایک مرتبہ پھر جس سطح پر ان کو 9/11 میں کے بعد ہوئی تھی، جب انہوں نے افغانستان میں پر حملہ کیا تھا. اسی گویا امریکہ کو پاکستان کی ضرورت اگینسٹ طالبان ہے. اب یہ تو اس وقت سے تھی، اور پاکستان کا معاملہ یہ رہا ہے کبھی امریکہ کی مدد کرتا رہا ہے، کبھی نہیں کرتا رہا، کبھی امریکہ کے خلاف افغان طالبان کی مدد کرتا رہا ہے، کبھی امریکہ کی مدد کرتا رہا ہے. یہ تو 2 دہائیوں کی یہ ہسٹری ہے. لیکن اب اس نے یہ طے کیا ہے کہ پاکستان سے، بلکہ بعض اطلاعات کے مطابق پاکستان کو ایک مرتبہ پھر زوردار دھمکی دی گئی ہے، جیسے کہ 9/11 کے موقع پر دی گئی تھی کہ پاکستان افغانستان کے معاملے میں امریکہ کا ساتھ دے. اور میری نظر میں پاکستان نے اس حد تک تو ساتھ دینے کا ارادہ ظاہر کیا ہے کہ وہاں امن قائم ہو جائے. اور لیکن یہ کہ ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے پاکستان نے، جو درست بھی ہے، کہ یہ اس کا فوجی حل نہیں ہو سکتا، آپ کو انخلا کرنا پڑے گا فوجی سطح پہ، اس کا سیاسی حل ہی ہوگا. اچھا، اب بھارت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے کہ بھارت کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس سے تعلقات نارملائز کرو؟ پاکستان کو یہ یقین دہانی کرانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اگر آپ افغانستان میں کوئی رول ادا کرتے ہیں تو آپ کو آپ کے مشرقی بارڈر سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. ہم گارنٹی دیتے ہیں، آپ کی صلح کرا دیتے ہیں، آپ کے معاملات درست کرا دیتے ہیں، آپ کو مشرقی بارڈر سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اور پاکستان کو کیا حرج ہے بھارت کے ساتھ اس صورت میں کہ کوئی خطرہ نہ ہو تو اس سے مذاکرات کرے؟ ایک تو بات یہ ہوئی، اس وجہ سے مذاکرات یعنی یہ کشیدگی ختم ہوئی اور مذاکرات کی طرف بات آئی. دوسرا یہ
کہ وہ جو مودی صاحب اور ان کا بھارت ہندوا بہت جو بلند تھا نا، بہت پرواز کر رہا تھا بہت بلندی پہ. ہند چینی جو جرب نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ٹھاک لڑائی ہوئی ہے، اس میں جو ہندوستانیوں کا حشر ہوا ہے نا، جو بھارتیوں کا حال ہوا ہے نا، جس طرح ان کا فوجی مورال گرا ہے، اس سے وہ فضا سے سیدھا پتال میں چلا گیا ہے مودی صاحب. اس کو اپنی حیثیت نظر آ گئی ہے. اور پھر یہ کہ یہ تو اب خبریں کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے کہ اس عرصے میں چائنا نے پاکستان کو عسکری طور پر بہت مضبوط کیا ہے. بہت سے ایسے ہتھیار دیے ہیں جو پہلے پاکستان کے پاس نہیں تھے. گویا ہندوستان کو یہ بھی شک ہو گیا کہ اگر میں چین کے ساتھ جنگ کروں گا تو پاکستان بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. اس کو یہ دکھلایا گیا باقاعدہ. تو ایک تو یہ وجہ بنی کہ اس کا ناک رگڑا گیا تو وہ کچھ مذاکرات کی طرف آیا. تیسری وجہ یہ بھی ہوئی کہ انڈیا کے اندرونی حالات ایسے ہو گئے. مثال کے طور پر جو وہ کسان 5واں ماہ ہے، 5 ماہ کو کم وقت نہیں ہوتا، 5 ماہ سے انہوں نے مودی کی گردن پر انگوٹھا رکھا ہوا ہے کسانوں نے، اور وہ داخلی طور پر سخت ڈسٹرب ہے، جس کی وجہ سے اکانومی جو ہے بہت بری طرح گر رہی، معیشت کا برا حال ہو رہا ہے، اور مودی کو الیکشن بھی لڑنا ہے. تو یہ بھی وجہ اب اسے سمجھ آئی ہے. مودی کے الیکشن کی تو وجہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ تھا، ٹھیک ہے نا، اسی بنیاد پر دوبارہ منتخب ہوا، ٹھیک ہے نا. لہٰذا وہ چیز اگر کم ہی کرے گا تو بیسیکلی اپنے جو بھی ہندوتوا والے جو اپنے وہ چیلے ہیں وہ لوز کرے گا. نہیں، وہ بالکل کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں اصل میں مودی کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہے. کانگریس کا کوئی لیڈر قابل ذکر نہیں رہا. کوئی لیڈر جسے کہتے ہیں نا متحرک، جسے کہتے ہیں نا بہت حملہ آور ہونے والا، جارحیت پسند، اوفینسو نہیں ہے. اس نے مودی کو بہت چانس. لیکن میرے خیال کے باوجود 2024 میں ان کے انتخابات ہیں. میں سمجھتا ہوں ان وجوہات کی بنا پر اگر وہ اس دفعہ اول تو اینٹی پاکستان نعرہ لگا نہیں سکے گا، اگر لگایا تو وہ ناکام رہے گا. رضا الحق صاحب اس میں آپ کو شامل کرتے ہیں. دیکھیں، بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گویا یہ جو پینگے بڑھانے کی بات ہو رہی ہے بھارت اور پاکستان کی، یہ بھی امریکہ کی خواہش ہے. تو کیا ہم اتنے جاہل ہیں، اتنے لاغر ہیں کہ امریکہ جب چاہے ہمیں ہماری ٹینشنز کو ہائیسٹ لیول پر کریٹ کر دے، انڈیا اور پاکستان کے پتہ لگے کہ ابھی حملہ ہوا اور جب چاہے اور تو یہ اس کو ڈائلیوٹ کر دے. تو دونوں ملکوں کی جو مقتدر قوتیں ہیں وہ اتنی لاچار ہیں کہ امریکہ کے کہنے پہ یہ ڈرامہ کریں گی، ان کی پپٹ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آصف صاحب. دیکھیے، آپ کا جو کویسچن ہے اس کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ سمٹمز اور کچھ اسٹریٹجیز جو امریکہ استعمال کرتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کی جائے. جیسا کہ ایوب بیگ صاحب نے ذکر فرمایا اور آپ نے بھی شاید شروع میں یہ کہا تھا کہ امریکہ میں جب بھی رجیم چینج ہو، یعنی نیا صدر آتا ہے، تو اس وقت کوئی نہ کوئی دنیا کے اندر وہ ایک آپ کو نظر آتا ہے گلوبل شفٹ کسی نہ کسی طرح سے ہو رہی ہے، چاہے وہ تھوڑے لیول پہ ہو رہی ہو، چاہے وہ اتنی زیادہ پروفاؤنڈ چینج نہ نظر آ رہی ہو، لیکن ہوتی ضرور ہے. اور ساتھ یہ کہ اس وقت امریکہ میں خاص طور پہ جو بائیڈن کے تناظر میں اگر دیکھیں تو افغان طالبان والا جو معاملہ جس طرح ایوب بیگ صاحب نے ذکر کیا، 1 مئی از اے ویری امپورٹنٹ ڈیٹ. اگر امریکہ وڈرا نہیں کرتا افغان طالبان کا، کیا اس کے اوپر رد عمل ہوتا ہے، اس سے بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی. لیکن بہرحال اگر ہم واپس اس طرف جائیں جو آپ نے کویسچن کیا، دیکھیے اس وقت امریکہ کے لیے جو ہمارے خطے کے اندر خاص طور پہ چیلنجز ہیں، امریکہ ان کو اپنے لیے چیلنجز کنسیڈر کرتا ہے یا اپنے فیوچر کے اندر اپنے پلاننگ کا حصہ کنسیڈر کرتا ہے. اس میں ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ چائنا ہے. اور چائنا اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ پچھلے 20 ایئرس کے اندر امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے وہ خاص طور پہ شفٹ ہوئی ہے ٹورڈز ایشیا، ٹورڈز کرٹیلنگ چائنا کو روکنے کے لیے. انسرکلمنٹ آف چائنا کا نام بھی دیا گیا، پیوٹ آف ایشیا کا نام بھی دیا گیا، کنٹینمنٹ آف چائنا کا نام بھی دیا گیا، بہت سارے اس کو نام دیے گئے اور اس کی بہت ساری پریکٹیکلی مینیفیسٹیشن سامنے آئی آپ کے. مثال کے طور پہ ٹریڈ ریسٹرکشنز لگائی گئیں چائنا کے اوپر، ابھی بھی موجود ہیں. چائنا کے اوپر جو ہے وہ صرف ٹریڈ ریسٹرکشنز ہی نہیں، ان کے خلاف باقاعدہ اتحاد اکٹھے کیا. کوڈ اس کی ایک ایگزامپل ہے ہمارے سامنے. اچھا، چائنا بھی اس معاملے میں خاموش نہیں رہا. پچھلے کچھ عرصے میں چائنا نے اکنامک پاور اپنی ڈیولپ کرنے کے لیے بہت سارے کام کیے. سی پیک بھی آ رہی ہے، اس کی ایگزامپل ہے بہت سمپل سی.
پھر یہ ہے کہ چائنا کے بھی حال ہی میں جو ایران کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے کہ وہ 25 ایئرس کے لیے $400 بلین کا جو ایگریمنٹ ہے وہ بھی اسی طرف ایک پیش رفت ہے. ہمارے ارد گرد جتنے ممالک ہیں خطے کے ان سب کے ساتھ چائنا کے امپورٹنٹ تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں. کچھ لوگوں کا یہاں تک خیال ہے کہ چائنا نے اپنی پالیسی میں کنسسٹنسی کے لیے تاکہ پالیسی اس کی بار بار چینج نہ ہو اور دوسرے ممالک جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کی پالیسیز بھی بار بار چینج نہ ہو. چائنا کی یہ ایک سوچ ہے کہ وہاں پہ ایسی رجیمز ہونی چاہیے, ایسی حکومتیں ہونی چاہیے جو کہ مستقل اور مستحکم ہوں. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کی یہ رائے بھی ہے کہ شاید میانمار میں جو کو ہوا ہے اس کے پیچھے بھی چائنا کا ہاتھ تھا. ہو سکتا ہے, ممکن ہے. دیکھیں چائنا رضا الحق صاحب بہت فوکسڈ ہے. جی بالکل ہے. ٹھیک ہے, اور وہ فوکسڈ ملکوں کا ساتھ دے رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ ایران کا ایک اینٹی امریکہ سٹینس ہے جو کہ فرنٹ فیس پہ نظر آتا ہے صاف طور پہ. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ پاکستان پھر اوروں کے کہنے پہ صلح کرے گا, پھر اوروں کے کہنے پہ لڑائی کرے گا بھارت کے ساتھ. یہ کیا مذاق ہے؟ پھر وہی بات آ جاتی ہے دوبارہ. اس پہ جانے سے پہلے ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے سمجھنے کی کہ امریکہ کے اصل میں یہاں پہ سٹیکس ہیں کیا. ٹوٹلی صرف چائنا سینٹرک ہی نہیں ہے, انڈیا سینٹرک بھی اس طرح بن گئے ہوئے ہیں کہ انڈیا اس پورے علاقے میں امریکہ جو چاہتا ہے اس کا فرنٹ مین بن کے کام کرے گا. اب امریکہ جو ہے اس کے پیچھے ایک لابی ہے پوری, وہ جو اسرائیلی لابی ہے, اس کے بھی سٹیکس ہیں بہت زیادہ, اور اس کے سٹیکس پورے ریجن سے اور اس کے ساتھ پھر آگے بڑھیں تو مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی لنکڈ ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ بھی چاہتا ہے کہ یہاں پہ اس کے سٹیکس موجود رہیں. کشمیر کے بارے میں ایک بات کہی جا رہی ہے جو کہ کافی عرصے سے بات اب یوں کہہ لیں رومر کی صورت میں آنی شروع ہوئی. کچھ نیوز پیپرز کے ایڈیٹوریلز یعنی نیو یارک ٹائمز نے, واشنگٹن پوسٹ کے اندر اس بات کا ذکر بھی کیا گیا دبے الفاظ میں, یا یوں کہہ لیں بٹوین دا لائنز, کہ کشمیر جو ہے اس کو امریکہ ان دا فیوچر ان کیس افغانستان میں کام نہیں چلتا تو یہاں کے معاملات حل کروا کے شاید یہ چاہے کہ میں اس کو یوز کروں, اس پورے ایریا کے اندر اپنی پریزنس کو, اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور چائنا کے اگینسٹ اپنے جو سٹینڈ کو اس نے سٹینڈ بائی کے طور پہ. اور شاید ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح بھی چاہتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کلوز ہیں. میں ویسے اس میں آپ کو ایک بات کی تائید کروں کہ ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر یہ بات ضرور کہی تھی کہ اصل میں یہ کشمیر کو امریکہ جو ہے بلکہ اقوام متحدہ کے ذریعے کر کے ایک منی اسرائیل بنانا چاہتا ہے. جی ایگزیکٹلی. اور میرا بھی جو بیسک سورس ہے وہی تقریر ہے ڈاکٹر صاحب کی جو میں نے ویڈیو سنی ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ بھی شاید ہوں گے یقیناً, وہ بھی دیکھے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں تو موجود ہیں اپنی جگہ پہ. ایک اور چیز جس کے بارے میں یہ انٹروڈیوس کرنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے, دیکھیے چائنا اور امریکہ کے درمیان حال ہی میں الاسکا کے اندر 2 دن کے ٹاکس ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ ٹریڈ نیگوسیشنز ہوئے ہیں. چائنیز ڈیلیگیشن میں یا چائنیز فارن منسٹری کے لوگ, اور فارن منسٹر بھی موجود تھا. دوسری طرف امریکن جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے فارن منسٹر اینتھنی بلنکن, وہ بھی موجود تھا. اور اس جو بات چیت وہاں پہ ہوئی اس میں بہت زیادہ سخت زبان آپس میں استعمال کی گئی. بلنکن نے بار بار یہ کہا چائنا کو کہ تم غلط کر رہے ہو, تم غلط کر رہے ہو, تم غلط کر رہے ہو, بار بار بہت زیادہ ان ڈپلومیٹک لینگویج جسے کہتے ہیں نا وہ یوز کی گئی. اور چائنا کی طرف سے بھی آنسر ان دا سیم کوئنس, اسی طرح سے جواب دیا گیا, اور کسی بھی معاملے کو طے کیے بغیر یہ 2 دن کی نیگوسیشن ختم ہوئی. چائنا کے جو وزیر خارجہ واپس آئے, اور چائنا آ کر انہوں نے امریکن کچھ کمپنیز کے اوپر اور کچھ انڈیویجولس کے اوپر ریٹیلیٹری پابندیاں لگانے کا فیصلہ کر دیا اور سنا دیا امریکہ کو. ساتھ ساتھ چائنا اور رشیا کے درمیان ایک اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوا جس کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ بریٹن ووڈ اکارڈ, وہ اکارڈ جس کے تحت IMF اور ورلڈ بینک اور اس وقت کا ورلڈ آرڈر اکنامک چل رہا ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چائنا اور رشیا اپنا ایک اکنامک آرڈر سامنے لے کے آئیں گے. یہ آن دا ریکارڈ ہیں وہ اس بات کو کہتے ہوئے, یہ کوئی کنسپیریسی تھیوری نہیں ہے کہ ہم بریٹن ووڈ اکارڈ سے نکلنے کے لیے اپنا ایک علیحدہ پیراڈائم چاہتے ہیں. یہ چیزیں اور یہ پورا تناظر اگر ہم دیکھیں تو اس میں پھر امریکہ جو ہے اس کو اور اس کے اتحادیوں کو یا اس کے پشتی بان جو ہوتے ہیں, اسرائیل ان مائی اوپینین اٹس ناٹ کہ امریکہ اسرائیل کو کنٹرول کرتا ہے, میرے نزدیک اسرائیل امریکہ کو کنٹرول کرتا ہے. تو وہ بیسیکلی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو مہریں ان کے موجود ہیں ان کے ذریعے کسی نہ کسی طرح سے ان چیزوں کو روکا جا سکے. افغان طالبان والے معاملے کو بھی, چائنا والے معاملے کو بھی, چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کو بھی. مہرے انڈیا پاکستان
سمپل سی بات ہے تو گویا آپ اس بات سے ایگری کر رہے ہیں کہ ہم واقعی مہرے ہیں کہ ہماری ہسٹری بتاتی ہے اور ہمیں جو ہے وہ یوز کیا گیا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے, آپس میں لڑوا کے بھی اور کبھی کبھی دوستی کا ہلکا سا کروا کے بھی, گویا ہم لاچار ہیں. بیگ صاحب I totally agree. یہ بات تو جسے کہنا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے, اور ہم کب تک یہ لاچاری رکھیں گے کہ جناب اگلے ہمیں یوز کر رہے ہیں. دیکھیں میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ واقعتاً ہے, دیکھیے آج کا جتنا ڈیفنس ہے نا اس کا سارا انحصار اکانومی پر ہے. آپ کی اکانومی نہیں ہے تو آپ کا ڈیفنس نہیں ہے, آپ کسی کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. اور پاکستان کی اکانومی کا جو حال چل رہا ہے سر, وہ حال کرنے میں اپنوں والوں کا بھی ہاتھ ہے, ان کا بھی ہاتھ ہے. یہ چاہتے ہی نہیں کہ پاکستان کبھی اسٹیبل ہو. ظاہر ہے اگر یہ ہو تو بہت اچھا ہے کہ ڈپلومیسی بھی کوئی شے ہے. اگر پاکستان اس کو یوں ڈیل کرے کہ ان مذاکرات سے جس حد تک پاکستان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے, دیکھیں نا پاکستان 12 تعلقات بہتر ہوں گے تو فائدہ تو ہوگا. نقصان کیا ہوگا اگر ہم امریکہ کے پیچھے جا کر امریکہ کا حکم مان کر افغانستان میں کچھ کرتے ہیں, یا امریکہ کا حکم مان کر چائنا کے خلاف کچھ کرتے ہیں. ایک ملک جو آپ کے وجود کے خلاف ہے, آپ نے خود فرمایا, ٹھیک ہے, اس سے آپ نچنت ہو کے بیٹھ جائیں کہ وہ جو ہے نچت نہیں ہونا. یعنی اس پالیسی کے نتیجے میں انڈیا کے بس میں یہ بات نہ رہے, انڈیا کے لیے ممکن نہ رہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے. یعنی ڈپلومیسی کا استعمال میری سننے کی پوری. ابھی کچھ دن پہلے جو ایک بہت بڑا اسکیم اور پکڑا گیا, جو جھوٹی خبروں کا انڈیا نے جال پورا بچھایا ہوا تھا, ٹھیک ہے, آپ انڈیا کی کس حرکت سے خیر کا پہلو نکالنا چاہ رہے ہیں؟ وہ بات بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ بھارت کے باز آ جانے کے ان تخریب کاریوں سے بڑے کم امکانات ہیں, لیکن یہ جو بات آپ نے کی ہے نا یہ بھی پچھلی رجیم میں تھی. بھارت تو وہی ہے نا, بھارت وہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. نریندر مودی بھی وہی ہے, لیکن اگر اس کو کہیں اپنا مفاد نظر آ گیا انڈیا کو کہ پاکستان کی ڈپلومیسی, یہ میں نہیں کہتا کرے گا پاکستان, چائنا نے بہت اچھا بیان دیا, وہی بات کی جو میں عرض کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ پاکستان انڈیا سے مذاکرات کرے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ پاکستان کیونکہ امریکہ مذاکرات کروا رہا ہے لہذا چائنا مخالفت کرے گا. پاکستان بھارت مذاکرات کرے, لیکن چائنا چاہتا کیا ہے, چائنا خود کرتا کیا ہے کہ ہر مذاکرات میں اس حد تک جاتا ہے جس حد تک اس کے مفادات, اس کے سٹیٹس کا تحفظ ہو. یہ ایبلٹی اگر پاکستان کے فورن آفس میں آ جائے کہ وہ کسی مذاکرات میں پڑے, مذاکرات سے کبھی پیچھے نہ ہٹے, لیکن اس معاملے کو اس حد تک دے جس میں اس کے سٹیٹس کا تحفظ ہو, اس کے مفادات کا تحفظ ہو. جہاں بات اس کے مفادات کے خلاف جائے وہاں وہی ٹال مٹول جو کشمیر میں انڈیا کرتا ہے وہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کر سکتا ہے. صاحب ابھی بھی آپ نے خود کہا کہ اندرونی دباؤ ہے مودی کے اوپر, ٹھیک ہے نا, اور وہاں سکھوں نے بھی اور انہوں نے بھی کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور انڈیا بدنام ہو گیا ہے پوری دنیا میں اپنی شدت پسندی کے حوالے سے. یہ ہر جگہ یہ اپنی بات ٹھیک ہے, لیکن میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تک آج تک کی ہسٹری میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اوروں کو خوش کرنے کی بجائے اپنے تحفظ کے لیے بالکل اس طرح مذاکرات کیے ہو کہ انڈیا سے فائدہ لیا ہو؟ دیکھیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں, یہ کوئی بھی معاشی طور پر کمزور ملک نہیں کر سکتا, صرف پاکستان نہیں. پھر عرض کروں گا کہ معیشت ہی اصل ڈیفنس ہے, لیکن ہم تو حکومت پاکستان کو تجویز دے رہے ہیں نا, ہم تو اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں نا. ابھی تک آپ مجھے بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پاکستان نے واقعی اپنے مفادات ہی کا تحفظ کیا ہو اور کوئی وہاں سے گین کیا ہو انڈیا سے؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا کہ پاکستان یہ کر سکے. انڈیا مفادات لیتا رہا ہے, اگر اس نے ٹریڈ کھولنی ہے تو افغانستان تو مفاد لیتا رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کو اگر باہر کھلی تو نہیں کھلی نہیں, میں پرانی باتیں کر رہا ہوں صاحب, ابھی کوئی اس حکومت کی بات نہیں کر رہا میں. اکراس دا بارڈر وہاں پہ ایک گولی چلتی ہے, پاکستان کی ISI یا پاکستان کے لشکر طیبہ کا نام آتا ہے, اور یہاں پر جاسوس پکڑا جائے اور ہم پھوٹتے نہیں منہ کے ساتھ, تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہماری کوئی حکمت عملی ہے؟ نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں ایک مثال صرف دے سکتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان نے اپنے مفادات کا تحفظ کیا تھا شملہ معاہدے میں. وہ اس طرح کہ اس وقت پاکستان شکست خوردہ تھا, اس وقت پاکستان شکست و ریخ سے دو چار ہو چکا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو اس حوالے سے, اگر ویسے بس یہ تھے مجموعی, میں ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسیوں سے ایگری نہیں کرتا, خاص طور پر اس کے نیشنلائزیشن نے پاکستان کی معیشت کی کمر توڑ دی. بہت سی اور وجوہات بھی ہیں, لیکن جو اس نے شملہ معاہدہ کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک
ایک ہارا ہوا بندہ تھا نا, ایک ایسی قوم کا نمائندہ تھا نا جو چت ہو چکی تھی. 19 صدی پرانی بات ہے جو آپ تقریباً صدی ہونے کو آئی ہے. میں کہتا یہ کہ ایک موقع تھا, وگرنہ باقی تمام مواقع پر یقیناً پاکستان اپنے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتا. لہٰذا اب بھی جو ہم جو پیار محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں بیگ صاحب, دیکھیں مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا. اگر ہم مومن ہوتے تو تب تھی نا, ہم تو 3 بار ڈسے جانے کو تیار ہیں. اس میں جس طرح ایوب بیگ صاحب فرما رہے ہیں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا. دیکھیے سچویشن کے لحاظ سے چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. آج سے تقریباً 20 سال یا 30 سال پہلے پاکستان کی جو پوزیشن تھی, جس وقت امریکہ ایک بہت اونچی سٹیج کے اوپر تھا, تقریباً سول سپریم پاور آف دی ورلڈ تھا, آج وہ پوزیشن شاید نہیں رہی ہوئی. دنیا کے حالات بھی بہت سارے چینج ہو گئے ہوئے ہیں. جو چینج ہونے والے حالات ہوتے ہیں اس میں جو مختلف قومیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ اس کے اتحادی جو بن جاتے ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ تقویت ملتی ہے. یہ پیورلی دنیاوی لحاظ سے بات کر رہا ہوں میں, اس میں دین کا کوئی عنصر اس کا ذکر نہیں کر رہا میں. اب چائنا کی بیکنگ جو پاکستان کو ملی ہے نا, اس کی وجہ سے پاکستان کے پاس ایک یہ آپشن سامنے آ گئی ہے کہ وہ امریکہ کو کسی نہ کسی معاملے میں کسی نہ کسی طریقے سے کچھ چیزوں پر ریفیوز کر دے. جیسا کہ نظر آیا ہم نے سعودی عرب کو بھی کچھ چیزوں پر ریفیوز کیا, اور وہ صرف اسی لیے کیا کہ چائنا کی بیکنگ موجود تھی. جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے, میرا نہیں خیال, یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, انڈیا کشمیر کے معاملے میں کم از کم پیچھے نہیں ہٹے گا, کیونکہ انڈیا 370 اور 35A واپس لینے سے تو رہا. تو گویا پاکستان ہی پیچھے ہٹے گا نا. چانسز یہی ہے کہ پاکستان کا, لیکن پاکستان کے فارن منسٹر نے یہ ایک اچھی بات کی ہے میں کہوں گا, اور میرے خیال میں اس کی ریزن یہ ہے کہ حالات دنیا کے ایسے ہو چکے ہیں کہ پاکستان اب یہ بات کر سکتا ہے کہ کشمیر ایشو جب تک سالو نہیں ہوگا یہ نیگوسیشنز آگے نہیں جائیں گی. لیکن پھر تو اس کے ڈیڈ لاک ہی ہے. دیکھیں نا, دیکھنے کی بات یہ ہے, مذاکرات کی بات میں یہ بھی عرض کر دوں, ابھی شروع تو نہیں ہوئے. بات یہ ہے ایک طاقتور نے ایک بات کہی ہے, ایک طریقہ کمزور کا یہ ہے, نہیں مانتا جی میں, ایک طریقہ یہ دیکھتے ہیں جی, کرتے ہیں جی, لیکن عملی طور پر جو اب اس وقت بہت صحیح بات کی انہوں نے کہ چین کی بیکنگ سے جو مجھے ہوتا نظر آتا ہے وہ پاکستان امریکہ کو اس حوالے سے ٹال ٹلیا کرتا ہے. دیکھیں میں اصل میں اسی پوائنٹ کی طرف میں جانا چاہ رہا تھا کہ اب پاکستان کو بھی فوکس ہو جانا چاہیے کہ میں اب امریکہ کے ہاتھ کا پپٹ نہ بنوں, میں اس کے مطابق نہ کروں. امریکہ نے جو کچھ دکھا دیا ٹرمپ دور میں, جو اپنا دکھا دیا, ٹھیک ہے جی, اس سے پہلے ایون براک اوباما بھی, اسامہ کا آپریشن ہوا آپ کو پتہ نہیں ہے, اس نے تو اپنی کسر کوئی نہیں چھوڑی ہوئی سوائے یہ کہ کچھ خیرات دے دیتا ہے پاکستان کو, اس کی تائید مل جاتی ہے اور ہم بڑے خوش ہو کے آ جاتے ہیں. فوکس رہے کہ بھائی اب ہمیں اگر چین کہتا ہے سپوز تو پھر تو آپ کوئی نیگوشیٹ کرو اور آپ تھوڑے اپر سائڈ پر بات کریں گے, ورنہ بھارت کہے گا ٹھیک ہے کشمیر کو سائڈ پہ کریں, آئیں مذاکرات میں بات کریں. گویا آپ کو شکست دے کر وہ مذاکرات کے ٹیبل پہ لے کے آ رہا ہے. ہمیں فوکس ہونا چاہیے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہے. چین یہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے مقابلے میں نہ کہ آ جائے, لیکن اس کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ عملی طور پر اس کی بات کوئی نہ مانے. اور ڈپلومیسی یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے پاکستان کا کہ آدھی بات مان لیتے ہیں. نہیں آدھی نہیں مانتے. اب طالبان کے حوالے سے کیا ہوا؟ اب جو صورتحال نظر آتی ہے نا وہ چین کی بیکنگ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کوئی بات بھی نہیں مانی جائے گی. امریکہ کی کوئی بات افغانستان کے حوالے سے بھی نہیں مانی جائے گی, اور انڈیا کے حوالے سے ٹھیک ہے مذاکرات کر لیتے ہیں, آؤ جی بیٹھ جاتے ہیں, نہ کچھ دیا نہ کچھ لیا, وہ کیا کہتے ہیں, نہ کھایا نہ پیا, وہ گلاس توڑا 12 نے. رضا اللہ صاحب, یہ جو دنیا پھر بائی پولر ہو گئی میرے خیال سے, ہو رہی ہے کہنا غلط ہے, ہو گئی کافی حد تک. جی آپ صحیح کہہ سکتے ہیں. تو اب یہ بائی پولر ہوئی تو کچھ ملک ادھر جا کے لگیں گے, کچھ ادھر جا کے لگیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ جو اب پاکستان اس کھینچا تانی کے اندر کیا اس کا کردار رہے گا؟ پاکستان کا کردار اگر تو ہم اس وقت دیکھیں جو سچویشن ہے تو بہت منسکیول کردار ہے, بہت چھوٹا کردار ہے پاکستان کا اس وقت. ہم یوٹوپیا میں بیٹھ کے دیکھیں, اگر آپ کا جو OBOR جو آپ کا کوریڈور ہے وہ تو ایک چھوٹا کردار نہیں ہے. یوٹوپیا میں اگر بیٹھ کے دیکھیں تو اس میں تو یہ ہے کہ ایک پاکستان بہت طاقتور ملک ہے, اس کے پاس بہت پوٹینشیل ہے, اور وہ فیوچر میں شاید بہت بڑا کردار ادا کر سکے. لیکن اس وقت تو وہ چاہے چائنا کی پالیسیز ہوں اس کے اندر امپورٹنٹ رول رکھتا ہے, چاہے امریکہ کے لیے کوئی پالیسی ہے اس کے اندر پاکستان کا امپورٹنٹ رول ہے. تو پالیسیز کسی اور کی ہیں, رول پاکستان کا آ جاتا ہے. پاکستان کا خود بذاتے اس وقت کوئی ایسا پوزیشن نہیں ہے, سٹینس نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پاکستان ایک بہت بڑی طاقت ہے جو کہ انفلوئنس کر سکتا ہے چیزوں کو اس وقت ایٹ دا مومنٹ. گراؤنڈ ریالٹی تو یہی بتاتی ہے. لیکن ایک چیز آپ نے ابھی جو کویسچن کیا نا اسی تناظر میں میرے سامنے آ رہی تھی
یہ بھی تقریباً 2 ماہ پہلے بھارتی وزیر اعظم مودی نے ایک تقریب کے دوران یہ بات کہی کہ یہ جو پوسٹ کرونا نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے اس کے اندر بھارت کا ایک بڑا اہم کردار ہوگا. اب وہ کیا چیز ہے, یہ کس, میں سوچتا رہا بڑا کہ یہ کس نیو ورلڈ آرڈر کی بات ہو رہی ہے. اور پھر جس طرح بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو لیکچرز ہیں اس کو ہم اگر دیکھیں سنیں تو اس میں بڑی تفصیل سے اس چیز کا ذکر موجود ہوتا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کوئی نئی چیز نہیں ہے. اصل میں ہم پہلی جنگ عظیم سے پہلے دیکھتے ہیں ایک نیو ورلڈ آرڈر آیا, وہ کیا تھا؟ سلطنت عثمانیہ خلافت کو ختم کرنا, اس کی جگہ ایک نئی چیز لے کے سامنے آنا, اور وہ زائنسٹ لابی طاقتور ہوئی, امریکہ طاقتور ہوا. بہرحال دوسری جنگ عظیم کے بعد تو امریکہ ایک بڑی طاقت بن کے سامنے آ گیا. باتیں چلتی رہیں, آگے کولڈ وار ہوئی, کولڈ وار کے آخر میں سوویت یونین ختم ہو گیا. جارج ایچ بش یعنی کہ جو سینئر بش تھا اس نے 1990 میں ایک نئے نیو ورلڈ آرڈر کا اعلان کر دیا. اور وہ نیو ورلڈ آرڈر کیا تھا؟ اب امریکہ از دا سپریم پاور آف دا ورلڈ, اور جو وہ پھر چاہے گا وہ کرے گا پوری جو دنیا لوٹ مار مچائی اس کے بعد, اس نے جو مچانی تھی مچائی. پھر ایک وقت آیا جب اس نے 2001 میں 9/11 کا ڈرامہ رچایا اور افغانستان پہ بھی حملہ کیا, عراق پہ بھی حملہ کیا, اور ساتھ بش نے, جونیئر بش جو تھا جارج ڈبلیو بش, اس نے یہ کہا کہ یہ کروسیڈ ہے جس کا ہم کر رہے ہیں, یعنی ایک نئے نیو ورلڈ آرڈر کا اعلان کر دیا. اور اس کے بعد پھر جو ادھم مچایا انہوں نے پوری دنیا میں, خاص طور پہ مسلم ممالک میں, اور اسرائیل اور اپنے جو اتحادی تھے ان کو جس طرح فائدہ انہوں نے پہنچایا وہ سب کے سامنے ہے. اب ایک نئے نیو ورلڈ آرڈر کی جو بات کی جا رہی ہے, میں اس طرف آ رہا ہوں, اس میں کیا بھارت کو کیا اہمیت, اور وہ نیو ورلڈ آرڈر کیا چیز ہوگی, اس بارے میں میرے خیال میں ہمارے جو صاحبان حل و عقد ہے ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر کس طرف یہ دنیا کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں, ہم وہاں پہ کہاں سٹینڈ کریں گے. نیٹو کی جو 2030 پالیسی انہوں نے دی ہے اس کا ڈاکیومنٹ میرے سامنے ہے, اور اس کے 3 پوائنٹس جو ہیں ان کے اوپر میں تھوڑی سی مختصراً بات کرنا چاہوں گا. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو نیٹو الائنس ہے یہ رشین تھریٹ اور ہاسٹائل ایکشنز کے اگینسٹ کام کرے گا. اور اس کی جو حالیہ مثال ملتی ہے, ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بہت بات ہو رہی ہے, رشیا نے ہیکنگ کی, رشیا نے الیکشنز میڈلنگ کی, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. نیٹو نے بالکل ریسنٹ ڈیز کے اندر اپنے سارے جیٹس اسکریمبل کیے ہیں رشین ایئر اسپیس میں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رشیا کو کس طرح سے تھریٹ کے طور پہ لے رہے ہیں. دوسری بات جو انہوں نے کی ہے, یہ نیٹو کی بات ہو رہی ہے, نیٹو ملٹری ونگ ہے یورپین یونین کا, یورپین یونین امریکہ کے ساتھ ہے, امریکہ اور اسرائیل کا نیکسس ہے, اسرائیل اور ان سب کا نیکسس مل کے انڈیا کے ساتھ بھی بنتا ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کہ چائنا جو ہے از اے سونامی آف سیکورٹی چیلنجز. چائنا میں تو اتنے سیکورٹی چیلنجز ہیں کہ آپ گننا شروع کریں تو ختم ہی نہیں ہوں گے, سونامی ہے پوری کی پوری. پھر انہوں نے پورا ایک تفصیل دی ہے کہ ہمیں حل کرنا ہے ان چیزوں کو, چائنا کو کس طرح کنٹین کرنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ نیٹو کو اب ضرورت ہے شوڈ گیو این آؤٹ لائن آف گلوبل بلو پرنٹ, a global blueprint for better utilizing its partnership to advance NATO and strategic interests. جتنے ان کے دنیا کے اندر گلوبل انٹرسٹ ہیں نیٹو, یعنی نیٹو مینس ویسٹ, مغرب, امریکہ, اسرائیل وغیرہ سارے, ان کو اب کس طرح آگے لے کے چلیں گے. تو جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ایک طرف تو یہ نیٹو, امریکہ, اسرائیل, انڈیا اور ان کے اتحادی جو بھی ہیں وہ اپنی طرف ملکوں کو کھینچیں گے, ایک الائنس بنائیں گے. تو اپوزٹ بھی اس کے الائنس بنیں گے, بائی پولر کی طرف جائے گی دنیا. چائنا اور رشیا کا تو بہت کلوز ایک الائنس بن چکا ہوا ہے, کافی حد تک پاکستان کا بھی ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ بن چکی ہے, کمفرٹیبل ہے. ایون آپ یہ دیکھیے کہ افغان طالبان جو ہے, ایران کا بھی ہے, ایران کا بھی ہے, ترکی کا کسی حد تک ہے, ترکی کا کافی حد تک ہے. افغان طالبان آر مور کمفرٹیبل ود رشیا ایز کمپیئر ٹو USA. اب یہ دیکھیں کہ حالیہ دنوں میں انہوں نے رشیا میں جا کے وہاں پہ چاہے جو بھی بات ہوئی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. یہ جو ہے نا یہ چھوٹا سا ہے ریسٹ آف دی ورلڈ کے مقابلے میں. ایگزیکٹلی, بظاہر ابھی یہ بہت چھوٹا ہے, لیکن اتنا فیوچر کے اندر ان کو خطرہ نظر آتا ہے اس سے کہ اس کے خلاف یہ ایکشن لینا شروع کر دیا ہے انہوں نے ابھی سے. بیگ صاحب اب کیونکہ ٹائم تھوڑا ختم ہو رہا ہے تو میں ضرور چاہوں گا کہ اس پر ہم بات کریں کہ یہ جو بنگلہ دیش کی حکومت ہے اس نے جو ایک حرکت کی ہے ایک اہم قومی دن کے موقع پر, جس میں کہ ان کو آزادی کا جشن منا رہے ہیں اپنی پاکستان سے, اس میں فساد کی جڑ جو ہے انڈیا, اس کو اس کے پرائم منسٹر کے ساتھ جو پروٹوکول کا معاملہ, اور پھر جس طرح, اور وہ بندہ جو خود منہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے 71 میں جو ہے وہ رول پلے کیا تھا پاکستان کو توڑنے میں, اس کو ایک قومی ہیرو کے طور پہ بلایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ جو فوٹو سیشن ہو رہا ہے وہ اس تصویر کے نیچے ہو رہا ہے, اس ایک
جسے کہ پورٹریٹ کے نیچے ہو رہا ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی فوجی جو ہے وہ سرنڈر کرتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں. ایک سٹینس انڈیا کا یہ بھی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، اگرچہ ہمیں یہ بھی رپورٹس ملی ہے کہ بنگلہ دیشی عوام نے اس کا گندے انڈوں سے استقبال کیا ہے مودی کا، اور وہاں پر لوگ مارے بھی گئے ہیں، ایسے بھارت کے ساتھ کیا توقعات رکھیں گے آپ؟ بات یہ ہے کہ پھر کیا ہمیں آئندہ اگر کبھی مذاکرات کا آئے تو کشمیر کے اوپر ہم پھر کمپرومائز کر کے بات کریں؟ دیکھیں، پہلی بات تو آپ یہ فراموش نہ کریں کہ حسینہ واجد کس کی بیٹی ہے؟ غدار کی بیٹی ہے، شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہے، جو پاکستان کے لیے غدار اور بنگلہ دیش کے لیے بانی ہے، ان کا قائد ہے، ان کا قائد اعظم ہے وہ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو تو آپ فراموش نہ کریں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ کیا ہے بنگلہ دیش کی حکومت نے کیا ہے. میرے خیال میں حالات میں جو چائنا انڈیا تھوڑی سی جنگ ہوئی ہے، اس نے جو حالات میں تبدیلی پیدا کی ہے اور چائنا کا جو اثر و رسوخ اس خطے میں بڑھا ہے، اگر یہ نہ بڑھا ہوتا، وہی صورتحال ہوتی جو ایسے 10-15 سال پہلے تھی. جتنا امریکہ کا زیادہ اثر و رسوخ تھا تو یہ بہت بڑے پیمانے پہ منایا جاتا. یہ سکیرا گیا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی 50 سالہ سالگرہ نہ مناتے، اور یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ انڈیا جیسا ملک کا سربراہ وہاں جاتا نہ. یہ نہیں ہو سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود حالات نے ان کو مجبور کیا ہے کہ انہوں نے لو پروفائل پہ کیا ہے. وگرنہ یہ ہم اپنے ذہن کو تسلی دے لیں تو اور نہیں، بات ہے، ان کا پروفائل وہاں پہ لو نہیں تھا. عوام کا رد عمل قابل قدر ہے. جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا نا، اگر وہ حالات ہوتے تو آپ دیکھتے کہ شاید بہت سے ملکوں کو بلایا جاتا، صرف مودی کو نہ بلایا جاتا. بہت بڑا ایک فنکشن یا جو بھی کہہ لیجیے کیا جاتا، جو نہیں کیا گیا اسی خوف سے کہ اب چائنا کی جو پوزیشن بن چکی ہے، بنگلہ دیش کو اتنی زیادہ دشمنی نہیں ڈالنا چاہتا خطے میں. لیکن بہرحال یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ کرتے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان اور بھارت کا جب بھی مسئلہ کشمیر حل ہوگا، جب بھی ہوگا، وہ 1 سال میں ہوتا ہے یا 1 صدی میں ہوتا ہے، وہ اس وقت ہوگا جب بھارت میں کوئی انتہا پسند سربراہ حکومت ہوگا، غیر جانبدار کسی درمیانہ سا ذہن رکھنے والے بندے کے حکومت کے نتیجے میں یہ نہیں ہوگا. کوئی مودی سے بھی بڑا انتہا پسند آ جائے، لیکن یہ مودی بھی بن سکتا ہے. یعنی کہ مودی سے بڑا ابھی تک آیا کوئی نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہوگا کسی انتہا پسند حکومت کی سربراہی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ شر میں سے خیر نکالے گا. بالکل. بیگ صاحب، میرا سوال صرف یہی ہے، دیکھیں نا، مذاکرات چاہے امریکہ کے کہنے پہ ہوں، سعودی عرب کے کہنے پہ ہوں، UAE کے کہنے پہ ہوں، جیسے آپ نے خود کہا کہ بھارت کشمیر سے تو پیچھے ہٹے گا نہیں، تو مذاکرات، ایسے کمپرومائز مذاکرات میں پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے، کوئی اچھی امید رکھنی چاہیے، یا بس ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہا بھی ٹھیک ہے سن کے دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان یہ مذاکرات کرے گا صرف امریکہ کو نہ کرنے کے لیے، کہ امریکہ کو ہم نو نہیں کہتے، لیکن یہ ہے کہ کیوں، لیکن پاکستان امریکہ کا اصل کام نہیں کرے گا. امریکہ کو کوئی پاکستان بھارت کی دوستی مقصود نہیں ہے. وہ پاکستان بھارت کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے چین کے خلاف یا طالبان کے خلاف. میرے خیال میں پاکستان خاص ایسا نہیں کرے گا. پاکستان ایسا نہیں کرے گا، لیکن یہ ہے کہ تم مذاکرات کہتے ہو، ہم ایک میز پر بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح بات چلے گی، لیکن کوئی حل نہیں نکلے گا. اپنا ایوب بیگ صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب رضا الحق صاحب بہت شکریہ. ناظرین، یہ پروگرام ہم نے خاص طور پر جو پاک بھارت مذاکرات اور تو کچھ حالات بہتر ہو رہے ہیں اسی کے حوالے سے کیا تھا، اور ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اصل میں اس کو ہمارے درمیان جو آگ جو ہے اس کو جلاتا کون ہے، اور اس آگ کو ٹھنڈا کون کرتا ہے یا کم کون کرتا ہے، اور ہم دونوں ملک اس میں جلتے بھی ہیں اور کبھی کبھی ٹھنڈے بھی ہو جاتے ہیں کسی کے کہنے کی وجہ سے. میرے ذہن میں قرآن مجید کی وہ آیت آ رہی تھی جو سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے اہل ایمان، نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست. یہ ہمارا ایک گائیڈنگ پرنسپل ہونا چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں، ہمارے اصحاب حل و عقد، اصحاب اقتدار اس بات کو سمجھ لیں کہ اب ہمیں کہیں نہ کہیں فوکس ہونا ہے. ہمیں اب اپنی وفاداریاں اس طرح
ادھر سے ادھر بدلنا، یہ شاید پچھلے کچھ عرصے میں یا پچھلے کافی عرصے میں تو کام کر گیا، لیکن دنیا اب جس طرف جا رہی ہے، اب ہمیں اسلام کے ان پرنسپلز کے اوپر اپنے آپ کو واپس لانا ہوگا اور اپنا ایک کلیئر سٹینس رکھنا ہوگا، اپنے اندر کے معاملات کو درست کرنا ہوگا، اپنے آپ کو، پورے ملک کو ایک فوکسڈ جسے کہیں کہ ایک سمت کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے۔ تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اصحاب حل و عقد کو اور جو بھی مقتدر طاقتیں ہیں ان کو یہ فہم عطا کرے، اور کہ وہ اس پاکستان کے حوالے سے جو ہے ایک مستحکم جو ہے وہ ایک اسٹرانگ اوپینین بنائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کے اوپر مزید بھی بات ہوگی۔ اس وقت ہماری طرف سے اتنا ہی تھا۔ اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے دیجیے، media@tanzeem.org ہمارا ای میل ایڈریس ہے۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔